اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ کون کیا کرنے والا ہے، تو اب اس کے لیے ایک دلیل پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ آفتاب یعنی سورج جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، سورج چلتا رہتا ہے نا اپنے ٹھکانے کی طرف، تو قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس خدا کا۔ یہ اندازہ کس کا مقرر کیا ہوا ہے؟ اس خدا کا جو غالب علم والا ہے۔ یعنی پہلے اپنے رب کے بارے میں سمجھو کہ رب کیسا ہے، غالب علم والا، اس کا جو اندازہ ہے وہ اندازہ بالکل صحیح ہو کر کے رہتا ہے، وہ ایسا اندازے والا ہے، غالب علم والا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا، بڑی پیاری بات ہے۔ آپ اور ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو کب پڑھتے ہیں؟ روزہ افطار کرتے ہیں کب کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے بجے، ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ ایک منٹ سورج آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو اس کا وقت مقرر دائمی تقویم جو بن گئی کہ جنوری کی اس تاریخ کو سورج اتنے بجے نکلے گا، دنیا کا علم رکھنے والا بندہ ٹائم سیٹ کر کے بتا دیتا ہے اتنے بجے نکلے گا۔ بندے تو نے کیسے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ سورج کی رفتار دیکھ کر ہمیں پتا چلا۔ تو جب اس رفتار کے علم رکھنے والے کی پوزیشن یہ ہے کہ تمہیں ٹائم بتا کر کے لکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ اتنے بجے ہی نکلے گا، اس کے یقین کو بھی تو دیکھو اور سورج کے یقین کو بھی دیکھو، پھر اپنے یقین کو بھی دیکھو کہ سورج کے جو وقت پر نکلنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو سورج نہ ایک سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ بعد میں نکلتا ہے، اسی وقت پر نکلتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور اس پر آپ یقین کر کے ہی تو افطار کرتے ہیں، اسی پر تو یقین کر کے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج اپنے مقرر مقام کی طرف محو حرکت ہے، اور اس کی مجال نہیں کہ وہ مقرر شدہ وقت سے ایک سیکنڈ تاخیر سے یا پہلے یا وہاں سے سرک کر کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ سورج کی یہ مجال نہیں۔ جو ٹائم ٹیبل اس کے طلوع و غروب کا مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی کمی بیشی کا امکان تک نہیں۔ نظام الاوقات عزیز و علیم کا مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ کوئی چیز اس کے خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کب سورج نکلے گا، کب غروب ہوگا، یہ سب کچھ میرے رب کے علم کے اندر موجود ہے۔ اور رب قدیر جل جلالہ نے جو اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اسی اندازے کے مطابق سورج نکلتا بھی ہے، سورج غروب بھی ہوتا ہے، سورج طلوع بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب سورج کا معاملہ یہی ہے تو ہمیں بھی اللہ عز و جل کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین کر لینا چاہیے، اور یہ یقین اس طریقے کا کہ جو قضائے مبرم ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور باقی چیزوں کے حوالے سے اعمال کی بنیاد پر، دعا کی بنیاد پر، اور بہت ساری نیکیوں کی بنیاد پر، بہت سارے خیرات و صدقات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو تقدیر کا بہانہ بنا کر کے بیٹھا رہنا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس طریقے کا معاملہ ہے جو اللہ عز و جل کو پسند نہیں، بلکہ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ بندے تو محنت کر، تو مشقت کر، تیری محنتوں اور مشقتوں کی بنیاد پر وہ تقدیر
तकदीर जो शबीब मुबरम है, मैं उसे टाल भी सकता हूं, बदल भी सकता हूं। और यहां ये बात याद रखें कि कभी ऐसा होता है किसी की दुआ से भी तकदीर बदल जाती है, लेकिन कौन सी तकदीर? तकदीर शबीब मुबरम, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस दुआ के अंदर तासीर रखी है। हां, तकदीर जो मुबरम है वो टलने वाली नहीं है, इसलिए दुआएं भी लेते रहो, नेकियां भी करते रहो, मेहनत व मशक्कत भी करते रहो, अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद भी होते रहो, इसलिए कि ये सारी चीजें हमारे गुनाहों का कफारा बन जाती हैं। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कज़ाए मुबरम है इससे रोक दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों की दुआएं भी लेते रहें, अल्लाह वालों की खिदमत भी करते रहें, माँ बाप की खिदमत भी करते रहें, नमाज भी पढ़ते रहें, रिश्तेदारों के हुकूक को भी अदा करते रहें, कि इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दूर फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद कलिमाते खैर थे जिसे अपने दिलो दिमाग के अंदर महफूज रखें और ये बात अच्छी तरह से जहन में रखें। जो अल्लाह ने लिखा है, करेक्शन कर लीजिए, जो अल्लाह ने लिखा है वो हम नहीं करते, हम जो करने वाले थे वो अल्लाह ने अपने इल्म से लिख दिया है। इसलिए तकदीर का बहाना मत बनाओ और अल्लाह पर इल्जाम तराशी न करो, बल्कि यहां पर याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक फिरका है, फिरक़े क़दरिया के नाम से, ये मनहूस फिरका है, इसे मजूसी फिरके के बराबर कहा गया है। वो तकदीर के हवाले से गलत सलत अकीदे रखते हैं। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर पर ईमान रखने का हुक्म दिया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खैर और शर जो कुछ भी हमारी तकदीर में कलमबंद फरमा दिया है वो हक है और हम उस पर ईमान रखते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन तकदीर के सिलसिले में बहस नहीं करनी चाहिए, तकदीर के सिलसिले के अंदर मुजादिला नहीं करना चाहिए, तकदीर के सिलसिले में आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया है और रोका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फैसले पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू हमें ऐसे काम की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।